نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے فضول گوئی اور گپیں ہانگنے کا نقصان۔ کچھ ہمارے بھائی ہوتے ہیں دن رات فضول گپوں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت جو ہے صرف کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ اب یہ فضول گوئی ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ اس کی جگہ پر اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے، زبان کو اچھے کام کے لیے استعمال کرتے تو کتنا ہی بہتر ہوتا۔ مومن کی اچھی بات لگاتار صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جی، قولا معروفا خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات لگاتار صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جی، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ قولوا قولا حسنا، کہ اچھی بات کہو یا خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بندہ جتنی بھی فالتو باتیں، فضول گوئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لے، ان کو چھوڑ دے۔ دیکھیں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کے اندر پتھر رکھتے ہیں، اس لیے تاکہ جو ہے وہ زبان فضول باتوں کی عادی نہ ہو۔ جی، تو لہٰذا فضول قصہ گوئی سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ ناول، تاریخی ڈرامے، افسانے، کیا اس میں فائدہ کیا حاصل ہوا؟ اگر کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، قرآن کے واقعات میں تو ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، فلاں واقعہ ہوا ہے، فلاں واقعہ ہوا ہے۔ عقل والے جو ہیں وہ اس سے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کی طرف جو ہے بہترین قصے بیان کرتے ہیں، اس میں تو فائدہ ہے، لیکن تاریخی ڈرامے، ناول، اس میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں غزوے کے اندر ایک شخص فوت ہو گیا، اور وہ شخص انتہائی بھوک کی حالت میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لڑ رہا تھا، جنگ کر رہا تھا۔ تو جس وقت اس کو وہ شہید ہو گیا تو شہادت کے بعد اس کی لاش بھی جو ہے وہ مل گئی، اور اس کے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا تھا۔ تو اس کی والدہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس کا منہ جو ہے مٹی پونجی اور کہا بیٹے تجھے جنت مبارک ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ سن کر فرمایا کہ جو ہے کیا خبر ہے، ممکن ہے کہ بے فائدہ کلام کرنے کا عادی ہو؟ کیا خبر ہے، ممکن ہے کہ بے فائدہ باتیں کرنے کا یہ عادی ہو۔ جی، تو اس لیے سرکار تو مذاق اور خوش طبعی میں بھی کبھی جھوٹی بات نہیں کیا کرتے تھے، اور زیادہ ہنسنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے تھے لا تکثر الضحک فإنہ یمیت القلب، فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فضول گوئی سے اور بے فائدہ باتوں میں وقت صرف کرنے کے بجائے ہم سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ العظیم، اس کا ورد کریں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کا ورد کریں۔ اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اس کا جو ہے ورد کریں۔ اللہ کریم ہمیں پاکیزہ کلمات، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کی بارگاہ میں رنگ لاتے ہیں۔ جی، تو لہٰذا ہمیں برے کلمات سے بھی اور فالتو گفتگو سے بھی بچنا چاہیے۔ زبان جب بھی حرکت کرے، کسی کو فائدہ پہنچائے یا کسی سے نقصان دور کرے، محض فضول گوئی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری قوم کو ہر قسم کی فضول گوئی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔